نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قریب الموت کے احکام۔ وہ شخص جو مرنے کے قریب ہو اس کے جو شرعی احکام ہیں اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو مسنون اعمال ہیں اس کا تذکرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قریب الموت یا جانکنی کی علامتیں کیا ہیں۔ تو قریب الموت کی علامتیں یہ ہیں کہ اس مریض کی جو سانس ہے وہ اکھڑ جائے، جلدی جلدی چلنے لگے اور دونوں قدم وہ سست ہو جائیں، کھڑے نہ ہو سکے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، دونوں کنپٹیاں بیٹھ جائیں یعنی اندر کو دھنس جائیں اور ان میں گڑے پڑ جائیں، تو یہ علامات ہیں اس شخص کی قریب الموت ہونے کی، یعنی اس کی اب نزع کی حالت قریب ہے۔ تو اب مستحب یہ ہے کہ اس کو کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کی تلقین کی جائے۔ اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ نزع کی حالت میں اس کے پاس بلند آواز سے اس طرح کلمہ پڑھا جائے کہ وہ سنتا ہو اور وہ اس کو سن کر اسے پڑھنا شروع کرے اور وہ کلمہ پڑھنے میں لگ جائے۔ مگر تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم کیا جائے یا اسے کہا جائے کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں، کیونکہ وہ وقت بڑا سختی کا ہوتا ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے، اور یہ بھی خوف ہے کہ خدا نخواستہ انکار کر دے۔ اور جب وہ ایک بار کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ لے تو تلقین والے کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے، یہ کوشش نہ کرے کہ برابر اس کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اور اگر وہ اس کے بعد کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد دوبارہ کسی دنیاوی گفتگو کے اندر مشغول ہو جائے یا کوئی بات کرے یا کوئی اور اس طرح کا کام کر لے تو پھر دوبارہ تلقین کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھے تاکہ دوبارہ وہ کلمہ شہادت کو پڑھ لے، تاکہ اس کا جو آخری کلام ہے وہ کلمہ طیبہ ہو، کلمہ شہادت ہو۔ اور اسی طرح اس وقت حالت نزع میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں یعنی قریب المرگ جو مریض ہیں ان پہ سورہ یاسین پڑھا کرو، اور اسی طرح سورہ رات کا پڑھنا بھی بہتر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت اس کے منہ سے کوئی کفر کی بات نکل جائے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کا چرچا کرنا چاہیے، نہ اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے، بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے جیسے وقت میں بھی اگر کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے تو بس اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں موت کی سختی کی وجہ سے عقل ٹھکانے نہیں رہتی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور جب عقل یعنی ٹھکانے نہ رہے، عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو وہ سب معاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایسے وقت میں بہتر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت یا کوئی جنبی شخص وہ اس میت کے پاس نہ رہے، اور جب کسی بھی قریب الموت شخص کی روح پرواز کر جائے تو اس کے جو اہل تعلق ہیں، رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، معنی اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عنایت فرما دے۔ اور اسی طرح قریب الموت شخص جو ہے جب اس کی موت واقع ہو جائے تو کپڑے کے ساتھ کوئی بڑا کپڑا لے کر اس کے ساتھ اس کی جو ٹھوڑی ہے اس کو یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑے کو نکال کر سر پر لا کر وہاں باندھ دینا چاہیے، گرہ لگا دینی چاہیے، اور نرمی سے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بند کر دینی چاہیے۔ اور اس وقت آنکھیں بند کرنے والا یا کپڑے کے ذریعے اس کی ٹھوڑی کو باندھنے والا وہ یہ پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے اللہم یسر علیہ امرہ سہل علیہ ما بعدہ، یعنی اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس پہ اس کا معاملہ آسان فرما، بعد میں آنے والے جو حالات ہیں اے اللہ وہ اس میں آسانی والا معاملہ فرما، اور اے اللہ اس کی جو ملاقات ہے اس کو سعادت مند بنا، سعادت مندی والی اس کی ملاقات ہو، اے اللہ جہاں سے یہ نکلا ہے اور جہاں جا رہا ہے تو جانے والے مقام کو نکلنے والے مقام سے بہتر بنا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں وہ سیدھے کر دیں، اور پیروں کے جو انگوٹھے ہیں وہ ملا کر دونوں پاؤں کے وہ کپڑے کے ساتھ باندھ دینے چاہیے، اور پھر اسے ایک چادر یعنی اس کے اوپر ڈال دینی چاہیے، اور اسی طرح اس کو زمین پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ یعنی کسی شدید بیماری کے اندر مرا ہے تو اس کا جو پیٹ ہے اس کو بھی کپڑے کے ساتھ باندھ دینا چاہیے تاکہ پیٹ نہ پھولے، اور پھر اس کے جو دوست احباب وغیرہ ہیں تو اس کو نماز جنازہ کے حوالے سے انہیں خبر کرنا چاہیے، اور اگر میسر ہو تو خوشبو اگربتی یا اور کوئی خوشبو وہ میت کے قریب رکھ دینی چاہیے، اور غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن کریم پڑھنا یہ درست نہیں ہے، جب تک اس کو غسل نہیں دیا تب تک اس کے پاس قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میت کے اوپر کوئی بڑا کپڑا ڈال دیا جائے جس کے اندر اس کے تمام پوری کی پوری جو نعش ہے اس کو چھپا دی جائے تو اس صورت میں پھر اس کے قریب قرآن پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار اعز و اقارب وہ پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، ہر ایک دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے اوپر ایسا کوئی بڑا کپڑے سے اس کا منہ نہیں ڈھانپتے، تو پھر اس میں چاہیے یہ کہ قریب کسی دوسرے کمرے کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پورے بدن کو ڈھانپ دیا جائے یا غسل دے دیا جائے تو اس کے بعد اس کے قریب بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، سب سے پہلے قبر کا بندوبست، پھر غسل، کفن کا، جنازے کا اور دفن کا سامان وغیرہ اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے یا جمعے کی رات میں تو جمعے کی نماز سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہو سکے تو جمعے سے پہلے کرنا چاہیے، صرف اس خیال سے کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا جنازے کا روکنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اور جو شخص حج یا عمرے کے لیے گیا ہو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین بھی اسی طرح ہوگی جس طرح عام دوسرے مردوں کی جاتی ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کا سر ڈھکنا، خوشبو لگانا وغیرہ یہ سب اسی طرح کیا جائے گا جیسے عام کسی مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر وہ مر جائے اور اس کی جو لاش ہے وہ ٹھکانے لگانی پڑے تو یا مسلمان میت کے رشتہ داروں میں سے یا تو یہ ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں کا کوئی رشتہ دار ہے یا عام کوئی کافر ہے تو اس کو مسلمانوں کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کی طرح اس کو کفن دیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی کافر ہے اور وہاں پہ
کوئی اس کی رشتہ داری والے یا اس کی کمیونٹی والے کوئی کفار موجود ہیں تو اس کی ناش کو انہی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے طریقے پہ اس کی تدفین کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مرتد ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو چکا ہے تو پھر اس کی لاش ان بد مذہب لوگوں کے حوالے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو اسی طرح یعنی غسل اور کفن وغیرہ کے بغیر اسی طرح ایک گھڑا بنا کے اور گھڑے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا, کتے کی طرح اس کی لاش کو دفنا دیا جائے گا. غسل کفن وغیرہ کچھ بھی اس کا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ یعنی کوئی کافر ایسا کوئی شخص مل جائے کہ جس کے بارے میں یہ علم ہی نہ ہو یہ مسلمان ہے یا کافر, تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کے بدن پہ کوئی کافروں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نشان نہیں ہے, جیسے ہندو وہ ان کے خاص نشانات ہوتے ہیں, دیگر اقوام وہ خاص اپنے بدن کے اوپر خاص نشان وہ گدواتے ہیں, اگر وہ نشان نہیں ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا. یا جہاں وہ مرا ہے اور وہ مسلمانوں کی آبادی ہے, مسلمانوں کی آبادی میں اس کی جو لاش ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ملی ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا.